اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین. سلام. الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الحادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني مغلوب فانتصر. جو بندہ محمد و آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لئے جتنا ذہنی روحانی جسمانی طور پر ذکر پاک میں تشریف فرما ہے کوشش کرے عظمت آل محمد پر اتنی بلند سے بلند درود کی تلاوت فرمائے. سب سے پہلے دعا کروں کہ خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے میرے عزتدار بانیان کا بھائیوں کا یہ پرخلوص صفی ازا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. تمام عزتداروں کا موالیان حیدر کرار سنی شیعہ احباب کا فرش ولا و عزا و ذکر آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما. کریم اللہ عزتداروں کی اور عزتداری کی حفاظت فرما. کریم اللہ ذکر آل محمد کا صدقہ جن جن احباب نے ہمارے ذمے جو جو دعائیں لگائی ہیں علیم بذات صدور مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. ذکر کا صدقہ ان دنوں کا صدقہ کریم اللہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں مالک جلد سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما. مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما. ملک پاکستان کی سالمیت کی میرے مولا حفاظت فرما. کریم اللہ دشمنان پاکستان کو نست و نابود فرما. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تن دست مومنین کے وسط رزق کے لیے بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے اور امام الزمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. اجازت باشو کی افی صاحبان تشریف فرما ہے. میں جتنے دیر بھی آپ کے ساتھ میں گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے. سارے تقریباً صاحبان مجھے بھی جانتے ہیں اور میں آپ کے چہروں سے بھی واقف ہوں اور کچھ ناموں سے بھی واقف ہوں. تو اگر آپ کی توجہ رہے گی تو پھر آنے کا سرکار مقصد پورا ہو جائے گا. بات شروع کرتے ہیں ایک حکم کی تعمیل میں پہلا جملہ اس کریم ابن کریم کا کہنے لگا ہوں کہ جو فقط خاک دے تو شفا دیتا ہے. حسین علیہ السلام کا مقروض ہے. اطلاع بھائی دعا فرمائیں گے. جو سرکار کتنا بڑا کریم سخی اور لجپال ہے حسین کتنا بڑا سخی ہے. سنیے گا 3 شعبان سرکار 4 ہجری ایک لمحہ چاہیے پرواز کے لیے. 3 شعبان اور سرکار 4 ہجری ظاہری طور پر حسین بادشاہ اس دنیا میں تشریف لائے.
شعبان بولیں گے تو 3 شعبان سرکار 4 ہجری ظاہری طور پر حسین مولا اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے 10 محرم اور 61 ہجری ظاہری طور پر حسین مولا اس دنیا سے چلے گئے. اب امیر شاہ جی دعا فرمائیں گے. 3 شعبان 4 ہجری حسین دنیا میں آئے. 10 محرم 61 ہجری حسین ظاہری طور پر اس دنیا سے اوکاڑا والوں چلے گئے. حسین مولا دنیا میں آئے تو بھی ایک مجرم کو معافی ملی. تو حسین کا مقروض ہے, اسے بولنا چاہیے. پچھلے سرداروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے, پتہ چلے کہ سارے حسین کے مقروض ہیں. حسین مولا دنیا میں آئے تو بھی ایک مجرم کو معافی ملی. بات آگے کی اثر اٹھانا, پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک جہاں جہاں تک نوکر کی آواز جا رہی ہے, ہزاروں کا اجتماع ہو کے بولے نوکر کے فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا. حسین دنیا میں آئے تو بھی ایک مجرم کو ملک صاحب معافی ملی. 10 محرم 61 ہجری حسین دنیا سے جانے لگے تو بھی ایک مجرم کو علیہ السلام بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے, جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے. حسین دنیا میں آئے تو بھی ایک مجرم کو معافی ملی. حسین دنیا سے جانے لگے بابا جی تو بھی ایک مجرم کو, سارے بولیں گے, ایک مجرم کو علیہ السلام بنایا. سر اٹھاؤ اوکاڑا والو, ایک مجرم عرش کا تھا. میں کھولنے لگا ہوں, نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے. سرکار ایک مجرم عرش کا تھا اور ایک مجرم اعتزاز بھائی فرش کا تھا. دونوں جہانوں کے مجرموں کو حسین نے معاف کر کے قیامت تک کے لیے ہر گناہگار کو یہ پیغام دے دیا کیا کہ چاہے مجرم عرش کا ہو یا فرش کا, دونوں جہانوں پہ حکومت حسین کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو حسین کا مقروض ہے ہاتھ اونچے چاہو. حیدری مل کے نعرہ حیدری. دونوں جہانوں پہ حکومت حسین علیہ السلام کی. کتنا بڑا کریم, کتنا بڑا سخی, کتنا بڑا لجپال ہے حسین. اچھا, جس حجرے میں ایک رات کی بات ہے, پڑھ دوں, جس حجرے میں حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی, ہمارے یہاں رواج کیا ہے کہ گھر چھوڑ دیتے ہیں, ایسے ہے نا, گھر چھوڑ دیا باہر چلے گئے. سر اٹھاؤ. جس حجرے میں حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی اسی حجرے میں جناب سیدہ بھی موجود. بات آگے کی ہے, کھولنے لگا ہوں. جناب سیدہ بھی سرکار موجود, امیر المومنین علی شہنشاہ بھی موجود. ادار ہونا خدا کے لیے. سر اٹھاؤ. جو حسین علیہ السلام کا مقروض ہے جناب سیدہ بھی موجود. کون آ رہا ہے؟ حسین دنیا میں آ رہا ہے. جناب سیدہ بھی موجود, علی شہنشاہ بھی موجود, اور نبیوں کے سلطان سرکار محمد مصطفیٰ بھی موجود. اور اوکاڑا والوں نبیوں کے سلطان نے بنو ہاشم کے چند بزرگوں کو بلایا ہوا تھا استقبال حسین کی خاطر. فکرے بھی پڑھوں گا, پھر چہروں کی بھی زیارت کروں گا. ادھر حسین نے زمین پر پہلا قدم رکھا, رسول خود بھی اٹھے اور فرمایا یا ایھا الحاضرین قوموا لاجلال الحسین. لوگوں بیٹھے کیوں, اٹھو, میرا حسین دنیا میں آ گیا ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا. جو حسین کا مقروض ہے ہاتھ اونچے. حیدری. حسین خود بھی اٹھے, رسول اٹھے, فرمایا یا ایھا الحاضرین. چہرے کلے کلے ہونے چاہیے. کتنا بڑا کریم کا ذکر ہو رہا ہے, کتنے بڑے سخی. عالم ذر اول میں توجہ بھائی, پچھلے سردار دعا فرماتے رہے. پچھلے سردار جتنے باہر تشریف فرما ہے پنڈال سے باہر آ جائیں گے تو آپ کی تھکن کم ہو جائے گی. سرکار اللہ نے ایک اعلان کیا, اللہ نے سرکار عالم ذر اول میں بھائی جان ایک اعلان کیا. کیا اعلان کیا ہے؟ کوئی جو گنہگاروں کو خریدے. تھوڑا سا ساتھ چاہیے.
جو بندہ گناہ گار ہے اسے ذکر حسین میں بولنا چاہیے تاکہ اس کے زندگی کے گناہ معاف ہو. کیا اعلان کیا اللہ نے؟ عمر شاہ جی ہے کوئی جو گناہ گاروں کو اعتراض بھائی جان سرکار خریدے؟ سارے نبی موجود. اللہ نے اعلان کیا ہے کوئی جو گناہ گاروں کو بھائی جان خریدے؟ سارے کے سارے نبی کھڑے ہیں اور سارے کے سارے خاموش. گناہ گاروں کو کون خریدے؟ یہ میں نے صافہ خریدا. بازار گیا, دکاندار سے کہا اجن ایک صافہ چاہیے. آپ کے پاس بھی ہے؟ ٹھیک ہے. کیا کہا؟ صافہ چاہیے. اس نے آپ کو 2 3 4 5 7 10 صافے دکھائے. ایسے سرکار آپ نے پسند کیا جی یہ والا رنگ مجھے چاہیے. ہم ہیں عزادار, ہم نے کالا صافہ پسند کیا اور ہمیں اس کے علاوہ کوئی پسند آتا ہی نہیں. اسے کہا کتنے کا ہے؟ اچھا, پسند کرنے کے بعد اس کو پلٹ کر دیکھا, ادھر سے بھی دیکھا ادھر سے بھی دیکھا. اس سے آسان ہو نہیں سکتا. چاروں طرف سے رومال کو صافے کو سرکار ہم نے دیکھا کیوں؟ کہیں اس میں کوئی عیب نہ ہو. تھوڑے بندے پہنچے ہیں ساتھ چاہیے مجھے تھوڑا سا. سرکار کہیں اس میں کوئی عیب نہ ہو, کوئی نقص نہ ہو. اللہ نے اعلان کیا ہے کوئی جو گنہگاروں کو خریدے. جب سارے نبی خاموش ہو گئے وہاں پر آپ کا اور میرا مرشد حسین آگے بڑھا. حسین کا مقروض ہے اسے بولنا چاہیے. جب سارے نبی سرکاروں کڑا والوں بھاجن خاموش ہو گئے وہاں پر آپ کو اور میرا مرشد حسین آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا پروردگار گناہ گاروں کو خریدنے کے لیے تنہا حسین کافی ہے. اللہ تو حسین کا مقروض ہے بولنا چاہیے. تنہا حسین کافی. صافہ آیا پسند, دکاندار سے پوچھا بھائی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی یہ 500 روپے کا. ایسے 500 کا. ہم ہیں پاکستانی. آیا نا سرکار تو یہاں پر کوئی ایک ریٹ نہیں کسی چیز. 10,000 سے شروع ہوتا ہے, 1000 میں دے جاتا ہے. ایسے نا سرکار کتنے کا؟ 500 کا. ہم نے کہا جی میں ماڑا سا بندہ ہوں, تھوڑی سی رعایت کا, تھوڑی سی رعایت, تخفیف, رعایت, ڈسکاؤنٹ یعنی کر دیجئے. بیکف صافہ خریدا. سرکار اللہ نے اعلان کیا ہے کوئی جو گناہ گاروں کو خریدے. جب سارے نبی خاموش ہوئے حسین بادشاہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہ پروردگار گناہ گاروں کو خریدنے کے لیے تنہا حسین کافی ہے, تنہا حسین کافی ہے, تنہا حسین کافی ہے, تنہا حسین کافی ہے, تنہا حسین کافی ہے. آواز خدا بندی حسین اگر گناہ گار خریدنے ہیں تو پھر قیمت کیا دے گا؟ اللہ بھی ایک ہے اور حسین بھی ایک ہے. پچھلے سردار ہاتھ ہیں تو بلند ہونے چاہیے خیرات کے لیے. جو بندہ حسین علیہ السلام کے احسانات کا مقروض ہے اتنا بولے پتہ چلے سارے حسینی میرے سامنے تشریف فرما ہے. سر اٹھاؤ, قیمت کیا دے گا؟ اللہ بھی ایک اور حسین بھی ایک, اللہ بھی ایک اور حسین بھی ایک. اللہ نے آواز دے کے کہا حسین اگر گناہگار خریدنے ہیں تو پھر بھائی مجھے دیکھو قیمت کیا دے گا؟ اللہ بھی ایک ہے اور حسین بھی ایک ہے. حسین نے کہا پروردگار قیمت تیری مرضی کی. تھوڑے بندے پہنچے ہیں. پروردگارہ قیمت تیری مرضی کی, قیمت تیری مرضی کی, قیمت تیری مرضی کی. اوکارا والوں اب ہر قیمت پہ ہر گنہگار کو خریدا ہے حسین علیہ السلام نے. یعنی صافے کا مالک میں ہوں. مجھے کوئی کہتے 10 لاکھ میں دے دو, میری مرضی ہے کیونکہ میں اس کا مالک ہوں. 10 لاکھ میں نہ دو. ایک ملنگ کھڑا ہو کے کہتے جی صافہ بھی لینا ہے پیسے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صافہ بھی آپ سے لینا ہے لیکن پیسے بھی نہیں ہے کیونکہ ملک ہے. میری مرضی ہے میں اس کا مالک ہوں, مفت میں دے دوں. سر اٹھاؤ اب ہر گنہگار کو ہر قیمت پہ سنی شیعہ بھائیوں خریدا ہے حسین علیہ السلام نے. یعنی ہر گنہگار کا مالک حسین, ہر گنہگار ملکیت ہے حسین کی. پھر نوکر جملہ اوکارا کی سرزمین پہ بھئی کہنے کا کر
ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آواز خداوندی آئے گی، یہ بندہ گنہگار ہے، اٹھاؤ جہنم میں پھینکو، یہ بندہ گنہگار ہے، اٹھاؤ جہنم میں پھینکو، یہ بندہ گنہگار ہے، اٹھاؤ جہنم میں پھینکو۔ وہاں پہ آپ کا اور میرا مرشد حسین آگے بڑھ کے کہے گا پروردگار جب گنہگار کا مالک حسین ہے پھر حسین کی مرضی جنت بھیجے، حسین کی مرضی جہنم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اونچے اونچے، اے لوری حسین کی مرضی، چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے۔ ساتھ مولا کی حدیث ہے، پڑھتا چلے ان کے لیے کہ جن کے چہرے آل محمد کے فضائل سن کے سمجھ کے جان کے پہچان کے اور پھر مرجھا جاتے ہیں، ان کے لیے آپ تو مسکرا رہے ہیں نا سرکار، فضائل بھاجا ان کے لیے جن کے چہرے آل محمد کے فضائل، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے ساتھ میں بادشاہ فرما رہے ہیں، فرمایا کیا فرمایا؟ ان کے لیے جن کے چہرے آل محمد کے فضائل سن کے سمجھ کے جان کے پہچان کے اتر جاتے ہیں۔ معصوم ابن معصوم نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھو، انما المؤمنین لیخرجان فیلتقیان فیذکران للہ فضلا فلا یبقى علی وجہہ ابلیس مزرۃ لہو الا وتحدد حتی ان روحہ لتستغیث من شدت من التاجد والعلم۔ معصوم نے فرمایا بابا جی دعا فرمائے گا جتنے پیچھے ماتمی تشریف فرما ہو سر اٹھاؤ، ان کے لیے ہے جن کے چہرے آل محمد کے فضائل سن کے سمجھ کے جان کے پہچان کے اتر جاتے ہیں۔ ساتھ مولا نے فرمایا کہ صبح ہوتی ہے، ایک مومن ادھر سے نکلتا ہے، ایک ادھر سے نکلتا ہے، اسی بازار کی کسی موڑ میں گلی کے کسی کونے میں وہ دونوں مومن آپس میں مل جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں سرکار ہم اہل بیت کے بھائی فضائل کی بات چھڑ جاتی ہے۔ معصوم نے فرمایا ارے فضائل کی بات چھڑ جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فلا یبقى علی وجہ ابلیس مزرۃ لہو الا وتحدد، کچے پکے میدے والے کو چھٹی ہے، اٹھ کے چلا جائے یا کانوں میں انگلیاں ڈالے، نہ وہ علی سنے نہ اس کا کلیجہ چلے۔ معصوم نے فرمایا حتی ان روحہ لتستغیث من شدت من التاجد والعلم۔ معصوم نے فرمایا کہ شیطان کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں بچتی جس میں گڑھے نہ پڑ جائیں یا لعنت نہ پڑ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑا سا ساتھ چاہیے، بات آگے نتیجہ دینے لگا ہو۔ شیطان کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بجر سردار ہو ایسی نہیں بچتی جس میں گڑھے نہ پڑ جائے یا لعنت نہ پڑ جائے، گڑھے نہ پڑ جائے یا لعنت نہ پڑ جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حتی ان روحہ لتستغیث من شدت من التاجد والعلم، حتیٰ کہ شیطان کی روح چیخ اٹھتی ہے کہ روکو فضائل، چلے گئے ہو، شیطان کی روح چیخ اٹھتی ہے کہ روکو فضائل روکو فضائل روکو فضائل روکو فضائل، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے یہ حدیث اس وجہ سے پڑھی ہے کہ جہاں بھی 14 کے فضائل پڑھے جائے اور کسی ایک چہرے میں گڑھے یا لعنت کے آثار ظاہر ہو، وہ عالم ہو یا جاہل، اپنا ہو یا بیگانہ، پاکستانی ہو یا باہر کا، سمجھ لینا اندر سے شیطان بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ اونچے، ہیلری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمنات لعنت، محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات۔ ایک بالکل مختصر ترین سی قرآن کریم کی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ضمن میں، کیونکہ بازار کی مجلس ہے تو اسی کی بات کرنا چاہتا ہوں، عزاداری کی بات کرنا۔ بانی بھی ماتمی عزادار، آپ سننے والے بھی ماتمی عزادار، پڑھنے والے بھی ماتمی۔ بابا جی دعا فرمائیں گے سر، ہے تو یہ قرآن کی آیت، رب انی مغلوب فانتصر، ہے تو سرکار قرآن کی بھاجان آیت، مگر حقیقی طور پر توجہ بھائی
حقیقی طور پر یہ ایک نبی کی مانگی ہوئی دعا ہے. نبی کی مانگی ہوئی، سارے بولیں گے نبی کی مانگی ہوئی دعا. نبی بھی عام نبی نہیں. میں اگر اس کا فوراً نام بتاؤں، ملک صاحب سر بھی کسی نے نہیں ہلانا، نشانی بتاتا ہوں تاکہ دعا سبحان اللہ کی تسبیح ساری ایک ساتھ میں ہو جائے. سرکار تاریخ والے توجہ ضمانت کے ساتھ، تاریخ والے سنی، شیعہ، بریلوی، چکرالوی، مرزائی 73 فرقے کے علماء، مرد، جوان، بوڑھے، بچے جس نبی کو کشتی والا نبی کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. منزل آسان کی ہے آپ نے بول کے، آپ نے مجھے خریدا ہے. آپ سیدہ کسی کو محتاج نہ فرمائے. نبی صاحب سفینہ، تاریخ والوں نے ضمانت کے ساتھ، تاریخ والوں نے اس کا نام عبد الجبار، عبد الستار اور عبد الغفار لکھا. کتنے نام لکھے؟ 3. عبد الجبار، عبد الستار اور عبد الغفار. یہ جو نوح ہے، توجہ بھائی آپ کے بالکل قریب ہوں، یہ جو نوح ہے ماتمیوں، یہ اس نبی کا لقب ہے، نام نہیں. کیا ہے؟ لقب، نام نہیں. لیکن اللہ نے پورے قرآن میں عبد الجبار کی شریعت کا اعلان نہیں کیا، عبد الستار کی شریعت کا اعلان نہیں کیا، عبد الغفار کی شریعت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ نوح کی شریعت کا اعلان کیا. تو سوچنے کی بات علی عمران یہ ہے کہ آخر یہ عبد الجبار، عبد الستار، یہ عبد الغفار نبی نوح بنا تو بنا کیسے؟ جو ہے نا ماتمیوں، جتنے نوح خان عزادار ماتمی میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں اپنے مذہب کی وکالت میں جملہ آپ کی جھولی میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ عبد الجبار، عبد الستار، یہ عبد الغفار نبی نوح بنا تو بنا کیسے؟ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، مجھے 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کے اکبر کی قسم، میں جھوٹ بولوں چاہتا ہے معصومین میری شفاعت ہی نہ فرمائے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ عبد الجبار، عبد الستار، یہ عبد الغفار نبی سرکار نوح بنا تو بنا کیسے؟ نوح بنا تو بنا کیسے؟ مجھے عزت حیدر قرار کی قسم ہے، جب بھی توحید کی خاطر، ربوبیت کی خاطر، وحدانیت کی خاطر، دین کی خاطر اللہ کا یہ عبد الجبار نبی بازار میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے تبلیغ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، کلمہ کے لیے، توحید کے لیے بازار میں جاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو امت پتھر برساتی ہے، امت پتھر برساتی ہے. سر اٹھا، امت پتھر برساتی ہے. اتنے پتھر برستے ہیں اللہ کے اس نبی پر، اللہ کے اس نبی پر کہ اللہ کا یہ نبی ظلم کے خلاف، ظلم کے خلاف نوحہ پڑھتا تھا. تھوڑے بندے پہنچے ہیں، بات کھولنے لگا ہو، ایک لمحہ مجھے چاہیے. ظلم کے خلاف اللہ کا یہ نبی سرکار بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں پر ظلم کے خلاف امیر شاہ جی نوحہ پڑھتا تھا. ظلم کے خلاف بھائی نوحہ پڑھتا تھا. اللہ کو اپنے نبی کا، سنی شیعہ بھائیوں، یہ نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا نوح. چاہیے، ایک لمحہ چاہیے. پچھلے سردار جتنے باہر تشریف فرما ہو، اللہ کو اپنے نبی کا یہ نوحہ پڑھنا سرکار اتنا پسند آیا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا نوح. اب نوح کہتے ہیں ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والے کو، ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والے کو، ظلم کے خلاف نوحہ پڑھنے والے کو، کافر بھی ہم ہیں، مشرک بھی ہم ہیں، غالی بھی ہم ہیں. ارے جو زمین پر پہلا صاحب شریعت نبی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. ارے پھر فیصلہ ہو گیا، جہاں سے شریعت کی ابتدا ہے وہیں سے نوح کی ابتدا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لبیک یا حسین، مولوی صاحب پوچھتے بھی رہے ہیں
माशाल्लाह साबित भी होता रहा, मनिया नहीं। तवज्जो सरकार, जहाँ से शरीयत की इब्तदा, वहीं से नूह की इब्तदा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते। तवज्जो भाई, हुसैन कितना बड़ा करीम है। नूह तबलीग करते, उम्मत पत्थर बरसाती। इतने पत्थर बरसते अल्लाह के इस नबी पर कि अल्लाह का ये नबी सरकार पत्थरों के ढेर के नीचे छुप जाता और उम्मत नबी को मुर्दा समझ के छोड़ के चली जाती है। अल्लाह जिब्राइल से कहता है, जिब्राइल जीरो पे चले। तवज्जो भाई, वो तो एक ज़मीन पर मेरा नबी बिस्मिल की तरह पत्थरों के ढेर के नीचे तड़प रहा है, जल्दी से जमीन पर जा, मेरे नबी के ऊपर से पत्थर हटा, अपने नूरी और काफूरी पर मेरे नबी के जख्मों पे मस कर, मेरा नबी तंदुरुस्त हो जाएगा, मेरा नबी सेहतयाब हो जाएगा, मेरा नबी ठीक हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अमीन जमीन पर नाजिल होते, नबी के ऊपर से पत्थर हटाते, सर उठाओ जो हुसैन का मकरूज है, पत्थर हटाते, अपने नूरी और काफूरी पर नबी के जख्मों पे मस करता, नबी तंदुरुस्त हो जाता, नबी सेहतयाब हो जाता, नबी ठीक हो जाता। अरे शियों को काफिर कहने से पहले जाके तारीख इस्लाम पर, अरे जो नबियों को शिफा दे उसे फरिश्ता कहते हैं, जो फरिश्तों को शिफा दे उसे हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाथ नहीं है, कशकोल है, हाथ ऊंचे हैदर, हैदर। जी इन्होंने खुद इधर ही इन्होंने खुद हुसैन को मारा, परेशान हो गए। पढ़ने वाला मैं हूँ, एक एक लफ्ज का खुद जामिल हूँ, ना पानी ना कोई और, मैं खुद पढ़ने वाला। तो जो है ना सर, देखिए कितना फास्ट दौर आ गया है। एक लम्हे के लिए इंटरनेट नेट बंद हुआ, हर बंदा परेशान है। कुरान सदियों से बंद पड़ा है, किसी को कोई परवाह नहीं। और ये जो कैमरे की आँख है ना इजलास भाई, ये कैमरा छोटो सी एक नूर का एक नुक्ता है इसमें, आर्टिफिशियल नूर का एक नुक्ता। इसका काम क्या है? पढ़ा यहाँ जा रहा है, सुना पता नहीं कहाँ कहाँ पे जा रहा है। ऐसे है ना सरकार, ये आपकी फेस इंप्रेशन, ये कैमरा जब भाई घुमाते हैं तो आपको ये कैच करता है, महफूज करता है। मेरा पढ़ना, आपके नारे लगाना, सारा कुछ इसमें महफूज हो रहा है। और काश ये कैमरे गदीर में होते, देखे थे उनके विलायत अली का हाल क्या होता है। हमें कहते हैं इन्होंने खुद हुसैन को मारा, अब करते हैं मातम, अब करते हैं मातम। ये मातम इनको कत्ले हुसैन की सजा है। तवज्जो भाई, ये मातम इनको सारे बोले, मातम इनको कत्ले हुसैन की सजा है। शियों ने मारा, अब करते हैं मातम, ये मातम इनको कत्ले हुसैन की सजा है। मैंने कहा मौलवी साहब आज तक मुझे इस बात की समझ नहीं आई, ये कैसी सजा है? हाथ हमारे सीने पे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुसैन की आपको किसी का मोहताज न फरमाए। मुझे नहीं खबर कौन कहाँ तक परवास करे। जो बंदा आले मोहम्मद को मानता है सर उठाए, जो बंदा आले मोहम्मद को बेसोच मानता है। शियों ने खुद हुसैन को मारा, शियों ने खुद हुसैन को मारा, शियों ने खुद हुसैन को मारा है। अब ये मातम करते हैं, ये मातम इनको कत्ले हुसैन की सजा है। आज तक हमें ऐसी सजा की समझ नहीं आई, ये कैसी सजा है? हाथ हमारे सीने पे होता है, तकलीफ तेरे चेहरे पे नजर आती है, और तू जो कहता है कि शियों ने मारा है। आओ, लड़ने की बात नहीं है भाई, झगड़ने की बात नहीं है। ये नवासे रसूल का तज़किरा है, ये मजलिस हुसैन इब्ने अली है, ये नवासे रसूल का तज़किरा है। लड़ने की बात नहीं। ना तू कुरान उठा, ना मैं कुरान उठाता हूँ, ना तू कस्में उठा, ना मैं कस्में उठाता हूँ। आओ, ये ओकाड़ा की मरकजी चौक है, सारे सुन्नी शिया मिल के करते हैं हुसैन के कातिल पे लानत। अगर हमारा चेहरा बिगड़ जाए फिर तो हमने मारा,
تیرا بگڑ جائے پھر کس نے مارا؟ جیو 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 ہاتھ اونچے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماتم کرنا حرام ہے، ماتم کرنا کہتے ہیں نا، بڑوں کو تو کہتے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں توجہ بھائی، لیکن انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ بچے بھی بڑے استاد ہیں کہ انہوں نے ماں کی گود سے لبیک یا حسین کا نعرہ سنا ہے، انہیں جواب دینا آتا ہے۔ توجہ بھائی، ماتم کرنا حرام، زنجیر زنی کرنا حرام، شکری ہاتھ نکالنا حرام، یہ علم کو چومنا حرام، یہ ذوالجناح کو جھکنا حرام۔ توجہ بھائی، جو بندہ ماتم زنجیر زنی اور ذوالجناح کو جھکنا حرام کہتا ہے، اس سے برسر ممبر سپیکر پہ لائیو کیمرے کے سامنے ایک سوال کرنے لگا ہو، تو جو کہتا ہے کہ ماتم حرام ہے، ذرا اتنا تو بتا تیرے مذہب کے مطابق حرام کہتے کسے ہیں؟ توجہ بھائی توجہ بھائی توجہ بھائی، میں اپنے مذہب کی وکالت میں پچھلے سرداروں بات کرنے لگا ہوں، تو جو کہتا ہے کہ ماتم حرام ہے، بھائی حرام۔ توجہ بھائی، جوانوں کا ساتھ چاہیے کیونکہ جوانی بنی ہی حسین کے لیے ہے، اس جوانی کو سلام ہوتا ہے جو حسین کے کام آ جائے، اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے جو بازار گلی چوک میں ضائع ہو جائے۔ ماتم حرام ہے، زنجیر زنی حرام ہے، شفیع ہاتھ نکالنا حرام ہے، علم کو چومنا حرام ہے، ذوالجناح کو جھکنا حرام ہے۔ تو نے ماتم کو حرام کہہ دیا، زنجیر زنی کو حرام کہہ دیا، شفیع ہاتھ کو حرام کہہ دیا، ذرا اتنا تو ثابت کر چوک میں کھڑا ہو کے کہ ماتم حرام ہے۔ بھئی حرام کہتے کسے ہیں؟ حرام کہتے کسے ہیں؟ کسی نے کیا بتانا ہے؟ آؤ حسین کا ذاکر، آپ کا نوکر آپ کو برسر ممبر بتانے لگا ہے کہ حرام کوئی مائی کا لال میری بات کی رد پیش کرے، شہرگ نہ کاٹو لطف میں شک ہے۔ حرام کی اوکاڑا والوں دو تعریفیں ہیں، حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے۔ توجہ توجہ توجہ، حرام ہر اس کام کو جوانوں کہتے بچوں جو بھائی چھپ کے کیا جائے، جو چھپ کے کیا جائے۔ دوسری تعریف یہ ہے جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ فکرے بھی پڑھوں گا، چہرے بھی دیکھوں گا، وقت تھوڑا ہے، نتیجہ آپ کی جھولی میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں بھائی جو سرکار چھپ کے کیا جائے۔ دوسری تعریف کیا ہے؟ جس کے کرنے کے بعد ماتمیوں پچھتایا جائے۔ رخشیوں کے سر پہ گلاب، ہم مظلوم کا ماتم چھپ کے تو نہیں کرتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سرکار ہم مظلوم کا ماتم چھپ کے نہیں کرتے، پہلے اشتہار لگواتے ہیں، پھر بینر چھپواتے ہیں، پھر اعلان کرواتے ہیں کہ کل فلاں محلے میں، فلاں امام بارگاہ میں، فلاں مسجد میں، فلاں چوک میں، فلاں گلی میں مظلوم کا ماتم ہوگا۔ اتنے عزادار ہوں گے، اتنی ماتمی سنگتیں ہوں گی، اتنے نواخان ہوں گے، لنگر کا انتظام ہوگا۔ بھائی یہ چھپ کے نہیں کیا، اعلان کر کے کیا ہے، چھپ کے نہیں کیا۔ اور دوسری تعریف اوکاڑا والوں یہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ ہزاروں کا اجتماع ہوٹ کے بولے نوکر کے فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ دوسری تعریف یہ جس کے کرنے کے بعد پچھتایا جائے۔ اور مجھے عزت حسین کی قسم اگر ہمارا کوئی نوجوان یا بچہ ماتم کرتے کرتے شہید ہو جائے، نہ ماں پچھتاتی ہے نہ باپ پچھتاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو حسین کا مقروض ہے ہاتھ اونچے حیدری۔ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، بس اتنا ہی تھا۔ پاک سیدہ میں عزتدار عزتداروں کی حفاظت فرمائے، فارغ اللہ کے جتنے بھی شہداء ہیں، اصحاب کرام، مالک ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کے وارثان کو مالک صبر جمیل عطا فرمائے، مذہب شیعہ کی مالک کی حفاظت فرمائے۔ وہ پڑھ لیا تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، جتنا بھی پڑھا وہ آپ کے لیے پڑھا۔ سید بادشاہ ہیں، میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، دکھ ہے للہ چند جملے ان پردہ داروں کے لیے جو بیویاں سب سے پہلے آتی ہیں اور سب سے بعد میں جاتی ہیں۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہائے کر کے رونے والوں، حضرت امام مظلوم کربلا، ہم تو مجلسوں میں سوچ سوچ کے آتے ہیں، انتظار کروا کروا کے آتے ہیں. فلاں ذاکر ہوگا وہ پسند کا ذاکر ہے، پھر مجلس میں جائیں گے. فلاں خطیب ہوگا وہ بہت بڑا خطیب ہے، پھر مجلس میں جائیں گے. لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. اور انہیں بولو ہم سوچتے رہتے ہیں، پسند کا ذاکر تلاش کرتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہائے کر کے رونے والوں، ایک محمد کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی. رونے والوں، ایک کا سر زخمی ہے، ایک کا پہلو زخمی ہے. میں نشانیاں بتا تک سکتا ہوں. حضرت امام مظلوم کربلا، ایک کا سر زخمی ہے، ایک کا پہلو زخمی ہے. علماء نے لکھا صبح کی نماز اس مقام پہ پڑھتی ہے. اور رونے والوں، جہاں پر مجلس منعقد ہونا ہوتی ہے، آپ آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعا مانگ کے اپنے اپنے گھروں کو جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام کرتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا محمد کی بیٹی اور علی کی بیٹیاں، اور رونے والوں اسی عزا خانے میں پھرتی رہتی ہے اور بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے دکھاتی ہے. اماں فلاں زدار یہاں رو رہا تھا. جزاک اللہ. آوازیں پیاری نہ کرنا حسین کے غم میں، اتنی ہائے ضرور بلند کر لینا کہ ساتھ والا بیٹھا مومن نظردار آپ کی ہائے کو گواہ بن جائے. قبر میں پتہ چلے گا ہائے بنی ہی حسین کے لیے ہے. اماں فلاں زدار یہاں رو رہا تھا. اماں وہ ہائے کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا. اماں وہ ماتم کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا. عزادارو اچانک ماں سے ایک سوال کرتی ہے کہ بطول کا ہاتھ پہلے سے اٹھ جاتا ہے. سوال کیا کرتی؟ اماں یہ دھاڑے مار کے رو رہے تھے، اماں یہ چیخیں مار کے رو رہے تھے. اماں انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے، اماں ان پہ سنگ باری تو نہیں ہوئی. عزادارو بطول فرماتی ہے عالیہ یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے، تیرے مظلوم بھائی حسین کو رو رہے تھے. رو کے کہتی ہے اگر میرے حسین کو رونا جرم نہیں ہے پھر آج تک میرا سر زخمی کیوں ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہے کر کے رونے والوں، میں نے جہاں بھی حسین کا نام لیا اماں کہیں سے آگ کے شعلے برسے. جزاک اللہ. مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے، پاک سیدہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل فرمائے. حضرت امام مظلوم کربلا 10 محرم 61 ہجری کا دن، جو بندہ رونے کے لیے صحت و جملے حسین کی غربت کے پڑھنا چاہتا ہوں. 10 محرم 61 ہجری کا دن. رونے والا ماتمیوں وہ دن ہے جو اکبر کی آذان سے شروع ہوا. بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلے. جو اکبر کی آذان سے شروع ہوا حسین کی نماز پہ ختم ہو گیا. حضرت امام مظلوم کربلا فکرہ بدل کے کہتا رونے کا سامان ہے. حضرت امام مظلوم کربلا 10 محرم 61 ہجری کا دن. بابا مرشد جی وہ دن ہے جو اکبر کی جوانی سے شروع ہوا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہائے کر کے رونے والوں، جو اکبر کی جوانی سے شروع ہوا اور حسین کے بڑھاپے پہ ختم ہو گیا. حضرت امام مظلوم کربلا حسین کی اس بیٹے کی غربت کے 2 جملے بابا جی پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت امام مظلوم کربلا جس کے بارے میں آج تک علماء اوکاڑا والوں یہ ماتمیوں فیصلہ نہیں کر سکے کہ مولا علی اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی. حضرت امام مظلوم جس کے سینے میں کلیجہ ہے، پتھر نہیں ہے دل دکھ لیلہ مجھے معاف کرنا. اور رونے والوں کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو. حضرت حسین اپنے تہجد کا نماز کا مصلی اس مقام پہ ماتمیوں بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا تھا. 2 رکعت اللہ کی نماز کوئی بوسے علی اکبر کے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہائے بلند ہونی چاہیے علی اکبر کی غربت کے 2 جملے. کسی ذاکر حسین میں ماتمی ہو اور سید و بابا جی جرات ہی نہیں ہے کہ آپ کو مکمل مولا علی اکبر سنائے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مکمل مولا علی اکبر وہ پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، علی اکبر وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے. علامہ مہدی بحر العلوم یاسر بھائی مالک حسین آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. علامہ مہدی بحر العلوم
وہ عالم دین گزرے جنہوں نے 25 یا 40 اشرے مسلسل قبر حسین پہ پڑھے. ماتمیوں ڈرتے تھے علی اکبر پڑھنے سے. کوئی کہتا ہمیں علی اکبر سنا. علامہ مہدی کہتے میں مر جاؤں گا. رونے والا ہوا بھی ایک مرتبہ ایسے عصر عاشور قبر حسین پہ علامہ مہدی مسائب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک زائر حسینی نے اٹھ کے کہا علامہ مہدی تجھے حسین کی قبر کی قسم آج ہمیں اکبر سنا. رونے والوں واسطہ بہت بڑا تھا. علامہ مہدی انکار کر نہ سکا. ہم آدمیوں جب یہاں پہ پہنچا کہ اکبر کے سینے میں پرچی لگی ہے, ادھر خطام دوڑ کے آیا. آ کے کہتے علامہ مہدی ممبر چھوڑ, علامہ مہدی ممبر چھوڑ. رو کے کہتے طرف کہ کیا میں نے غلط پڑھا ہے؟ کہتے غلط صحیح کا پتہ نہیں ہے, لیکن جب سے تو نے یہ کہا کہ اکبر کے سینے میں پرچی لگی ہے, وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. وہ دیکھ حسین کو قبر میں آرام نہیں ہے, اور حسین کی قبر سے تازہ خون نکل رہا ہے, اور حسین کی قبر سے تازہ خون نکل رہا ہے, اور حسین کی قبر میں زلزلہ آ گیا. حضرت اراد امام مظلوم کربلا تو روایت ممبر بھائی کے حوالے. کسی کو ابھی بھی بابا مرشا جی یقین بھاجن نہ ہو کہ مولا علی اکبر ماتمیوں کے لیے ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو. حضرت کربلا سے لے کے شام تک سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کی طرف تھی, مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف تھی. حضرت شمر کو بڑا غصہ آیا. اس ظالم نے مولا علی اکبر کے سر کو اٹھایا اور رونے والوں ایک صندوق میں بند کر دیا. ماتمیوں ماتم کر کے جملہ سننا, ایک صندوق میں بند کر دیا. حضرت صبح ہوئی ساروں کے سر تھے, مگر حسین غریب کا سر نہیں تھا. شمر سجاد کی پشت پہ تازیانے مار کے کہتا ہے سجاد مجھے بتا تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے؟ سجاد رو کے کہتے ہیں ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں. اور ماتمیوں ماتم کر کے جملہ سننا. ازاداروں صبح ہوئی صندوق کو کھولا, پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے اور رو رو کے یہی کہہ رہے تھے اکبر تیرے جیسے بیٹے پرچیوں کے لیے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے, جس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہے, جسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. تو حسین کے علی اکبر کا ماتمی آخری جملہ حضرت ارو نے امام مظلوم کربلا بازار کی مجلس سنی شیعہ بھائی تشریف فرما ہے. سارے حسین کے علی اکبر کو رو رہے ہیں. ہم کیوں نہ علی اکبر کی جوانی پہ ہائے کریں؟ ہم تو پھر شیعہ یہ سنی ہے. رونے والوں ایک عیسائی عورت تھی جس نے بازار شام میں امیر شاہ جی نو کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا. ماتمیوں غریب حسین کے سر کو دیکھا, علی اکبر کے سر کو دیکھا, مولا عباس کے سر کو دیکھا. ماتمیوں سارے سروں کو دیکھ کے کہتی ہے شمر ان کا قصور کیا تھا؟ یہ ظالم کہتے ہیں ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا, ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا. غریب حسین کے سر کو دیکھ کے عیسائی عورت پوچھتی ہے اس غریب کا قصور کیا تھا؟ ظالم کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتا تھا. ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے اور لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ, دیکھ نظر غریب حسین کے سر کو, وہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. جتنے علی اکبر کے ماتمیوں ہر ہاتھ سر پہ ہونا چاہیے. آخری جملہ دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا ہو. جو بھی اولاد و جھولی پھیلانا. عزاداروں آگے بڑھی, باب الحوائج معصوم علی اصغر باب الحوائج کے سر کو دیکھا. معصوم کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اس بچے کا قصور کیا تھا؟ ظالم کہتا ہے یہ بیعت نہیں کرتا تھا. ماتم کر کے عیسائی عورت کہتی ہے لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ, دیکھنا معصوم کے سر کو, اتنا معصوم ہے یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں بول سکتا. عزاداروں نے امام مظلوم آگے بڑی جو غازی کے نوکر ہو مولا عباس
عباس کے سر کو دیکھا. عباس کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اور جوان تیری کھلی کھلی آنکھیں بتاتی ہے تجھے لڑنے کی اجازت نہیں ملی. اگر تو لڑتا تو جنگ کا نقشہ ہی کوئی اور ہوتا. جتنے علی اکبر کے ماتمی ہو ہر ہاتھ سر پہ ہونا چاہیے. ماتم کر کے جملہ سننا. عزادارو آگے بڑھی. علی اکبر کے سر کو دیکھا. علی اکبر کے سر کو دیکھا. علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے او جوان ذرا سر نیچے کر. او جوان ذرا سر نیچے کر. او جوان ذرا سر نیچے کر. عزادارو علی اکبر کا سر نوک نیزہ سے نیچے آیا. عیسائی عورت نے سر سے اپنی چادر کو اتارا. علی اکبر کے چہرے سے پلاتش کی ریت اور خون کو صاف کرنا شروع کیا. ایک بین کیا. زمین میں زلزلہ آیا. رو کے کہتی ہے ایھا البدر تمام. وہ 14ویں رات کے چاند کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو یا ساتھ کھڑی. اکبر کی ماں کی چیخیں نکلی. آواز آئی تیرا اور لگتا بھی کچھ نہیں ہے. تجھے ماتم کی اجازت ہے. آ میری طبیعت دیکھ. میں اکبر کی ماں اکبر کو روتی ہو. شمر سجاد کی پشت پہ زور